السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی علامت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس میں نزلی رطوبات ناک کے ذریعے یا حلق کے ذریعے گرتی رہتی ہیں، اس کو طب میں کیرا کہا جاتا ہے۔ تو کیرا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، بچے، جوان اور بوڑھے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی علامت جیسا کہ کیرا نام سے ظاہر ہے کہ نزلی رطوبات یا تو ناک کے ذریعے سے نکلیں گی، مریض ہر وقت اپنے پاس کوئی کپڑا رومال رکھے گا اور ناک کی ریزش کو نکالتا رہے گا وقفے کے ساتھ اور صاف کرتا رہے گا۔ اور اگر بچہ ہے تو اس کی ناک بہتی رہے گی، جب بھی دیکھو اس کی ناک بہہ رہی ہے۔ اور جب مریض سو جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، مگر جیسے ہی صبح اٹھتا ہے تو چند چھینکیں آئیں گی اور اس کے بعد پھر یہ کیرے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اکثر اوقات لا علاج ہی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ مریض بھی توجہ نہیں دیتا اور معالج بھی اس طریقے سے اس کا پھر علاج نہیں کر پاتا، جس وجہ سے یہ کیرا زندگی کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ تو اگر مریض تھوڑا سا سنجیدہ ہو علاج میں اور معالج بھی سمجھداری سے کام لے تو کیرا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادروائز اس کیرے کی وجہ سے بہت سے مسائل اور کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، باتیں بھولنے لگتی ہیں، بال گرنے لگتے ہیں اور وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بچے کی عمر 7-8 سال ہے، وہ کیرے میں مبتلا ہوا تو اس کے بال سفید ہو گئے، حالانکہ عمر کے لحاظ سے تو بال سفید نہیں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور دانت ہلنے لگتے ہیں، کان بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ریزش جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے پورے دماغ کے ارد گرد جتنے بھی ہے، ناک، کان، گلا، یہ تینوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور آدمی خود کو ایک مستقل بیمار سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک نسخہ بنا کے استعمال کر لیں، لیکن یاد رہے کہ یہ نسخہ تب استعمال کرنا ہے جب کیرے کی جو رطوبت ہے وہ زرد رنگ کی ہو، کریم کلر کی ہو، گلے میں خراش پیدا کر رہی ہو تب، یا ناک میں جلن پیدا کر رہی ہو اور ناک سرخ ہو جاتی ہو، اس کی جو مخاطی جھلی ہے وہ ریڈ ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو تب یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، جبکہ رطوبت کا رنگ یہی ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے۔ تو اجزاء نوٹ فرما لیں۔ سنا مکی، اس کے صرف پتے لینے ہیں 60 گرام، ریوند خطائی 60 گرام، ہلدی خالص 60 گرام، سرنجہ شیریں 20 گرام، سہاگہ سفید 20 گرام، اسے بریاں نہیں کرنا ایسے ہی، سوڈا خوردنی 30 گرام، نوشادر ٹھکری 10 گرام، سونڈ 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، استخدوس 10 گرام، پپلا مول 10 گرام۔ ان تمام اجزاء کو لے کر صاف کر کے تو ان کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 ٹی سپون ہے، عمر کے لحاظ سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں، اور جوان آدمی کی جو مقدار ہے وہ 1 ٹی سپون ہے۔ یہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد یہ ایک خوراک لینی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر چاہو تو دودھ استعمال 1 کپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ نسخہ 10-15 دن استعمال کریں، اور اس کے بعد
یہ نسخہ 10-15 دن استعمال کریں، اور اس کے بعد جب رطوبت تھوڑی سی سفید ہو جائے اور جلن نہ ہونے لگے، ویسے ہی آنے لگے، تو پھر یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی اجزاء نوٹ فرما لیں۔ کالا دانہ 60 گرام، شب یمانی 20 گرام، تخم ریحان 10 گرام، دھنیا خشک 10 گرام، گل کیسو 10 گرام، تخم کاسنی 10 گرام، تخم کاہو 10 گرام، تخم خرفہ سیاہ 10 گرام، شکر تیغال 10 گرام، گل نیلوفر 10 گرام، جوکھار اصلی والی لینی ہے 10 گرام، تخم بھنگ یہ 10 گرام، کلمی شورا 30 گرام، اور بہمنین یہ 2 بہمین ہوتی ہے، بہمن سرخ اور بہمن سفید، یہ دونوں 20-20 گرام، تودرین یہ بھی تودری 2 قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی 20-20 گرام۔ تو ان کا بھی صفوف بنا لینا ہے۔ اس کی مقدار خوراک ٹی سپون ہے پانی کے ساتھ، اور وہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنی ہے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ رطوبت جو پانی کی طرح آ رہی تھی، اس کے لیے پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے جو ابھی میں نے بتایا ہے۔ یہ صرف اکیلا کرنا ہے، وہ پہلے والا نسخہ بند کر دینا ہے، روک دینا ہے۔ اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد دیکھیں گے کہ کیڑا آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے، اور پھر یہ دونوں دوائیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں۔ پھر صرف دماغ کی طاقت کے لیے، نرو اعصاب کی طاقت کے لیے پھر آپ نے وہ نسخہ استعمال کرنا ہے جو میں نزلہ زکام کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو وہ استعمال کریں۔ اس کو اعصابی طاقت کا نسخہ بھی میں نے کہا ہے۔ اس کے اجزاء: کالی مرچ 15 گرام، سونڈ 30 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، مغز پستہ 100 گرام، مغز بادام 100 گرام، اور مصری 300 گرام۔ تو یہ پھر 1 ٹی سپون سے لے کر 1 ٹیبل سپون تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ بچے کی کم ہے، جوان کی اس سے تھوڑی زیادہ، اور جو 40 سال سے ابو ہے وہ 1 ٹیبل سپون بھی لے سکتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد 10-15 دن 20 دن استعمال کرنے کے بعد یہ نسخہ بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا کیڑا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ تو تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔